अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हर तरफ मुज़ाकरात की बाज़गश्त है। ऐसे में आसिफ अली ज़रदारी साहब भी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि अब ज़ाती इख्तिलाफ़ात जो हैं पसे पुश डालकर मुल्क का सोचना होगा। तो ऐसे में इमरान खान साहब भी जो हैं वो मुज़ाकरात की बार बार जो है वो बात कर रहे हैं और हुकूमत कितनी संजीदा है मुज़ाकरात को लेकर, इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि पहले पहल कौन करेगा। हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगी और आपके पास बहुत सी जो हैं वो खबरें होती हैं, क्या देख रहे हैं आप कि इस बार पहल कौन कर रहा है, ख़ास तौर पर हुकूमत कितनी संजीदा है और तमाम सियासी जमातों का क्या किरदार देख रहे हैं आप मुज़ाकरात में? देखें, बुनियादी तौर पर दो मामला चल रहे हैं। एक तो देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की तरफ किसी हद तक झुकाव दिखाई देती है और उनकी तरफ से महमूद खान अचकज़ई साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि राब्ते बहाल हो सके। मेरी इतला ये है कि मामला तीन राउंड हुए हैं और शायद चौथा राउंड ईद के बाद हो, और जो अब तक के मामला चले हैं उसमें कोई बड़ी पेशरफ्त तो सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता दोनों के जो मामलात हैं, मुतालबात हैं, वो किसी जगह सामने रखे गए। अब असल तो मुज़ाकरात जिनकी तरफ खान साहब इशारा करते हैं कि जहाँ मुज़ाकरात करने हैं वहाँ मुज़ाकरात हो, मेरे बंदे रिहा करो और फिर जो है हमें जो अवाम ने मैंडेट दिया उसकी तरफ आएँ। अब वो मामला तो शायद मुश्किल होगा, अलबत्ता अब इनको जाना तो पड़ेगा सियासी धारे में, यानी सियासतदानों के साथ बैठ के मामला तय करना होंगे। अब सियासतदान कितने संजीदा हैं वो भी एक बड़ा अहम पहलू है और मेरे ख्याल में ईद के बाद इसमें राउंड होगा और उसमें फ़िलहाल अभी तक तो जो है बानी पीटीआई इनके लिए कोई वहाँ से खुशखबरी तो नहीं है, ना ही सियासतदानों की तरफ से, ना ही जो वो मुतालबात कर रहे हैं वहाँ पर अभी फ़िलहाल सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, मामलात आगे बढ़ेंगे, किसी हद तक तो कोई पेशरफ सामने आ सकती है। अब देखना यह है कि जो वहाँ से जो पेशकश की जाती है, दो चार मामलात मुतालबात सामने रखे जाते हैं, वो किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। अलबत्ता जिस हुकूमत ने, जिस सियासतदानों ने, यानी हुकूमत इत्तेहादियों की हुकूमत है, उन्होंने बैठ के मुज़ाकरात करने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और उनके इत्तेहादियों के साथ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात चले दिखाई देते हैं और मुस्लिम लीग नून कहती है कि आप चाहे हमारे इत्तेहादी हैं लेकिन हुकूमत में तो नहीं, लेकिन आप हमारे साथ बैठिए। जिसा बजट में एलामती वो बैठे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वो उठकर चले गए, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया। इसके पीछे भी एक कहानी है। हुआ क्या इन 4-5 दिनों में कि मामला यहाँ तक पहुंचे और उससे पहले मामला क्या चलते रहे। देखिए, मेरा तो काम है एज ए रिपोर्टर के अंदरूनी कहानी ला के वाम के सामने रखना। एक मुआहदा हुआ था, ये इस हुकूमत जब बन रही थी उससे पहले, और उसमें कुछ तरामीम कर ली गई। जब अनाउंसमेंट होगी कौन कहाँ पर जो है जिसको भी जो भी सीटें मिली, 17 नकाती मुआहदा था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तय हुआ। और उस मुआहदे पर अगर देखा जाए तो एक जुमला लिखा हुआ था पैरा नंबर तीसरे पॉइंट में, और पैरा नंबर मेरे ख्याल पेज नंबर 3 है उसका, उसमें लिखा हुआ था प्री एग्रीड, यानी जब आप बजट पेश करेंगे, बजट पेश करने से पहले आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात करके मामला तय करके फिर मामला जो है आप कैबिनेट में लेकर जाएंगे और फिर ऐवान के अंदर यानी पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे पास करवाने के लिए। अब यहां पे और भी जो है जब 17 नकाती एजेंडे होंगे तो इसमें एक तो नहीं होगा, उसमें और भी बेशुमार चीजें थी, आगे चल के मैं आपके सामने वो भी रखता हूं। तो जब ये मामला हुआ तो इत्तेहादियों के साथ मुस्लिम लीग नून ने, यानी वफाकी वजीर खजाना, वफाकी वजीर मुमलकत और महकमा फाइनेंस ने, वजारत फाइनेंस ने किसी भी तरह से उनसे राब्ता नहीं किया और ना ही उनको आगाह किया। अब ये मामला चल रहा था कि वहां पर तहफुजात सामने आना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि आप पीएसडीपी का इतना बजट रख रहे हैं 1500 अरब रुपए, लेकिन इसमें आपने हमसे मुशावरत नहीं की गई, आपने कुछ स्कीमें खत्म कर दी और वो स्कीमें जो पहले चली आ रही थी आपने हमें खत्म कर दी। जो उनके अलाइज थे, यानी जो उनके इत्तेहादी थे फेडरल में, जिससे एमक्यूएम हो सकती है, दीगर हैं, उनको उन्होंने कहा कि आपने उनको तो तरक्याती स्कीमें और देने का फैसला कर लिया है, उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए। सिंध में हमारी हुकूमत है, सिंध में जो हमारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो तरक्याती स्कीमें चल रही हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर की चली आ रही हैं, उनको तो आपको खत्म नहीं करना चाहिए, उनको आप नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
یہ ان کے تحفظات جائز تھے، اسے عوامی معاملات تھے، عوامی مسائل سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلے کیے. ہوا کیا کہ یہاں پر بھی ان کے تحفظات کو ختم نہیں کیا گیا، بجٹ آ گیا. جب بجٹ والے دن پاکستان پیپلز پارٹی نے تحفظات سامنے رکھے، اس سے پہلے بھی ایک کہانی ہے، اگر مجھے آپ ایک آدھ منٹ دیں میں اس میں چیزیں ختم کرتا ہوں. پارلیمانی کمیٹی کا جب اجلاس ہوا، بلاول بھٹو زرداری صاحب اس میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے، تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس اجلاس میں جو افراد نے کہا کہ ہمیں جس حد تک جس طریقے سے مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں اور وفاق میں ہمارے ساتھ برتاؤ کر رہی ہے، چھوت والا رویہ رکھا جاتا ہے، ہمیں وہ سہولت نہیں مل رہی جو ہماری، چاہے صدر ہمارے ہیں، ہم ان کے اتحادی ہیں وفاق میں، ہماری وجہ سے پنجاب میں بھی حکومت بنی، ہم نے ان کو سپورٹ کیا، لیکن ہمیں مکمل طور پہ نظر انداز کیا جاتا ہے. اب اس کے اندر ایک انتہائی معاملہ سامنے رکھا جو کہ 7واں نکات تھا. 17 جو نکاتی تھے اس میں 7واں نکات کیا تھا؟ 7واں نکات یہ تھا کہ پنجاب میں جو جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہوگی جس ضلع میں، وہاں پر کم از کم ان کے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر جو ہیں وہ اپائنٹمنٹس ہوگی. اب ملتان کی بات کر لیں، ملتان میں تو یسر رضا گیلانی صاحب بھی ہیں، ان کے صاحبزادے بھی جیتے ہوئے ہیں، وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن سٹرونگ ہے. جب مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کا ڈی سی لگائیں گے، ان کا ڈی سی نہیں لگا. اختلاف کہاں سے بڑھا؟ اختلاف یہاں سے بڑھا کہ جب انہوں نے پنجاب حکومت سے رابطہ کیا، وزیر اعلیٰ آفس رابطے کرتے رہے، وزیر اعلیٰ آفس نے ٹیلی فون اٹھانا ہی بند کر دیے پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم ذمہ داران کے. وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یہ آغاز ہے 7ویں پوائنٹ تک. جو پہلے 2 تھے وہ تو ہو گئے، کچھ گورنرز کی اپوائنٹمنٹ تھی، کچھ معاملات تھے وہ تو ہو گئے. اس کے بعد آگے بھی بڑے سنگین معاملات چلنے ہیں. اس کے بعد یہ تھا کہ جب کچھ وزارتوں کا معاملہ بھی تھا فیڈرل میں، وہ آگے جا کے 10 11 12 13 پہ جا کے آتے ہیں. کچھ میں نے معاہدہ پڑھا ہے کہ جو مشکلات ہیں وہ مزید بڑھنے والی. دیکھیں اس میں کچھ وہ بھی میں بتاؤں. جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے میں اگر میں جو میرے پاس معلومات آئی ہیں میں سامنے رکھوں تو آپ پریشان ہو جائیں کہ اتنے شدید تحفظات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اور وہ تحفظات کو دیکھتے ہوئے جو یہ باتیں چل رہی ہیں نا کہ باپ بیٹے کی لڑائی تھی، صدر صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی لڑائیاں چلی آ رہی تھی، کوئی ایسی قسم کی ان کے اندرونی خانہ لڑائی نہیں چل رہی. ہاں میں ایک خبر میں آپ کو اور دے دوں کہ جب یہ معاملہ ہوا پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب صدر صاحب سے ملنے گئے تو وہاں پر بھی ایک میرے ذرائع موجود تھے، تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو انہوں نے ان کو اعتماد میں لیا کہ ہم اب سٹینڈ لیں گے. تو صدر صاحب نے فرمایا کہ بالکل آپ سٹینڈ لیں، یہ عوام کے مسائل کی بات ہے، یہ عوام کے منتخب کردہ ممبران اسمبلی ہیں جو منتخب کر کے آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. نون لیگ کو تو انہوں نے بات کی، صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی. انہوں نے کہا اگر ہمارے بھی معاملات طے نہیں ہوتے، ہمیں بھی مسائل حل نہیں کرنے دیتے، ہم منتخب عوام کے مسائل کیسے حل کر سکیں گے؟ تو بالکل آپ کا سٹینڈ لینا جائز ہے. وہ ان کو سپورٹ کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. ان کے درمیان ان ایشوز پہ کوئی لڑائی نہیں چل رہی. لیکن جو آخری میٹنگ ہوئی ہے اس میں حکومت نے تقریباً 50% جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے پر فیصلہ کیا ہے. 50% جو انتہائی اہم معاملات ہیں اس پر طے ہو گیا. اور ایک اور خبر میں دے دوں آپ کو، اس میٹنگ میں پتہ کیا ہوا؟ جب یہ ملاقات کے لیے مسلم لیگ نون کا وفد گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، انہوں نے جا کے کہا کہ جی آپ اپنے مطالبات سامنے رکھیں. انہوں نے کہا جی پنجاب کے یہ معاملات ہیں، فیڈرل کے یہ معاملات ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، پنجاب میں تو ہم چیف منسٹر صاحبہ سے بات کریں گے اور وفاق میں ہم شہباز شریف صاحب سے بات کریں گے. تو وہاں پر ان کو جو کیٹیگوریکلی جو لفظ بولا گیا، انہوں نے کہا یہاں پر پھر آپ کیا جملے بولے گئے تھے کہ چھولوں کا ریڈی لگانے کے لیے آئے ہیں؟ اس طرح کا لفظ، سخت، اس سے بھی زیادہ سخت ترین الفاظ بولے گئے. انہوں نے کہا جائے پھر آپ مینڈیٹ لے کر آئیں. یہ کون سا مینڈیٹ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں اور ہومیوپیتھک گولی دے کر چلے جائیں؟ آپ جو ہے مینڈیٹ لے کر آئیں، ورنہ ہمارا تو سٹینڈ جائز ہے. اس کے بعد بڑوں کا رابطہ ہوا. میری اطلاع یہ ہے 50% تک معاملہ طے ہو گئے ہیں اور اس میں بھی کچھ فیصلہ ہوا ہے، حتمی طور پہ نہیں ہوا. اگلا جو ہوگا راؤنڈ اس میں شاید کوئی معاملہ طے پا گئے. یہ بات تو طے ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہو گئی تو فیڈرل میں مسلم لیگ نون کی حکومت چلنا مشکل ہو جائے گی اور ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. جو حالات بجٹ میں انہوں نے کر دکھائے ہیں فیڈرل میں، وہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں. جو عوام پر ٹیکسز کا بوجھ ڈلنے جا رہا ہے وہ بھی کوئی عام نہیں ہے. مسلم لیگ نون بھی پریشان کھڑی دکھائی دیتی ہے. وہ اس حد تک گراؤنڈ پر فی الحال دکھائی نہیں دے رہی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کہاں جا کے سٹینڈ کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. حسن صاحب آپ کی طرف آؤں. جس طرح سے حسن صاحب یہ بتا رہے تھے تمام اختلافات لے کر اور تحفظات کو لے کر، صاحب ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں اس حکومت کو بنے ہوئے، تو کیا دیکھنے آپ کے، یعنی ابتدا جو ہے وہ لڑائی کی وہ ہو چکی ہے، پھر آگے مزید جو ہے یہ اتحاد جو ہے آگے کیا صورتحال آپ کو لگ رہی ہے کہ مزید آنے والے وقت میں مزید مشکلات جو ہے اس حکومت کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں؟
نہیں، میرا یہ خیال نہیں ہے. میں بصد احترام اپنے دوست حسن رضا سے تھوڑا سا ڈسیگری کرنا چاہتا ہوں. یہ تو اسی طرح کے ڈرامے لگ رہے ہیں، اسی طرح کی ایک مصنوعی لڑائی لگ رہی ہے جو ہم نے 90 کی دہائی میں بھی دیکھی، لیکن اس سے زیادہ 2008 سے لے کے 2018 کے درمیان دیکھی، جس میں جو کلیدی ایشوز ہیں پاکستان کے، یا جو سیاست کے کچھ کلیدی ایشوز ہیں جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، دیگر چیزیں ہیں جو سیاستدانوں کو افیکٹ کرتے ہیں، جس کے اوپر عوام میں کچھ تشنگی ہے، ان چیزوں کے اوپر تو وہ ایک ہی ہیں. اب یہ ایک جو تھوڑا سا میں معذرتاً کہوں اگر کوئی سخت نہ اس کو محسوس نہ کرے کہ یہ جو چھوٹا سا ڈرامہ سا ہو رہا ہے کہ نہیں میں تمہارے ڈی سی کے ساتھ نہیں ہوں، مجھے دوسرا چاہیے، مجھے یہ آئی جی نہیں وہ والا چاہیے، مجھے بجٹ کے بندے صحیح نہیں پہنچے، وہ تیاری کر کے آئیں، وہ مینڈیٹ لے کے آئیں، وہ پریزیڈنٹ سے بات کریں گے، وہ رائے ونڈ میں ملیں گے، وہ پرائم منسٹر سے بات کر لی. یہ باتیں تو اگر اس کو آپ لڑائی کہنا چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں، یا اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اختلافات ان کے اندر بڑھ گئے ہیں، تو کون سے اختلافات؟ کون سا میجر پالیسی ڈیسیژن ہے جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ سے ڈس ایگری کرتی ہے؟ اور اگر کسی وجہ سے عوام کی کنزمپشن کے لیے آپ نے 2 دن اس طرح کا رولا ڈال بھی دیا کہ نہیں ہم نہیں ساتھ، ہم تو مہنگائی کے خلاف ہیں، ہم ووٹ نہیں کریں گے، تو ابھی پتہ چلنے والا ہے ہر بندہ ووٹ کے ساتھ، ہر بندہ بجٹ کے ساتھ ہے. آپ نے جو پنجاب کے اندر جو اس سے پہلے ہوا، جس طرح قانون سازی ہوئی، اس میں سے بھی پیپلز پارٹی نے بعد میں اپنے آپ کو علیحدہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس کا حصہ نہیں تھے. یہ جو چھوٹی پوسچرنگ ہے، اس سے اب لوگ بیوقوف نہیں بن رہے. نہ ہی ہمیں عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ کیونکہ آپس میں ایک ڈپٹی کمشنر کی پوسٹنگ کے اوپر مسئلہ چل رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ حکومت خطرے میں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے کچھ بنیادی مسائل ہیں، ان مسائل کی یہ حکومت کسٹوڈین نہیں ہے. ان مسائل کی کسٹوڈین بظاہراً ہماری ریاست لگتی ہے. ہماری SIFC، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ، ایگریکلچر، اس طرح کی چیزیں ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں. ہاں، اس حکومت کی جتنی اتھارٹی ہے ان ٹرمز آف کہ پنجاب کے اندر کون سے ڈیولپمنٹ بجٹس آئیں گے، سندھ میں کتنا جائے گا، وہ یہ والا پروجیکٹ اپروو ہوگا، یہ والا پروجیکٹ نہیں اپروو ہوگا، اس حد تک تو نوک جھلک تو اگر ایک ہی حکومت ہو، ایک ہی پارٹی کی ہو، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ ہی کی وفاق میں حکومت ہے، نون لیگ ہی کی پروونس میں حکومت ہے، تو اس کے اندر بھی ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے 2 روپے اس میں زیادہ چاہیے، 4 روپے اس ڈیولپمنٹ فنڈ میں اور ہونے چاہیے، یہ میں انیشیٹو لینا چاہتا ہوں، یہ میں انیشیٹو نہیں لینا چاہتی. اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کو اگر ہم اس سے یہ تاثر پیدا کریں کہ حکومت مشکل میں ہے پیپلز پارٹی کی وجہ سے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی مشکل سٹیٹمنٹ ہے. حکومت مشکل میں اور چیزوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے، مہنگائی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بجٹ کی پریشر کی وجہ سے ہو سکتی ہے، عوام کے اس کے بعد رد عمل کیا آئے گا اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بلوں کا کیا ہوگا، گرمیاں کیسے گزریں گی، ان چیزوں کی وجہ سے حکومت کے اوپر کچھ پریشر ہو سکتا ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے ادھر کھڑے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ یہ کوا حلال ہے حرام ہے والی بحث ہے، اس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. جی ٹھیک ہے، عادل آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ہم تیور بھی دیکھ رہے ہیں، بدلتے دکھائی دے رہے ہیں. ایک طرف جو مذاکرات کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی تو شروع سے ناراضگیاں چل رہی ہیں، پہلے بھی جو ہے وفاق آستانہ بننے کی باتیں بھی سامنے آتی رہیں، اور اب جو ناراضگیاں ہیں، جو تحفظات ہیں، تو پھر کیا آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بجٹ منظوری سے پہلے کیا اپنے جو مطالبات تھے وہ جو منوانا چاہتی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ کون سی کوئی ظلم زیادتی ہو گیا، کون سی ناراضگی چل رہی ہے؟ سارے ایک ہی سسٹم کے بینیفیشری ہیں، اور 2 صوبوں میں حکومت بنائی ہوئی ہے، آئینی عہدے اس نے لے لیے ہیں. حکومت میں وہ اس لیے نہیں بیٹھ رہی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قومی خزانے پہ بوجھ بڑھ جائے گا، کابینہ کا سائز نہیں بڑا ہونا چاہیے. وہ اس لیے نہیں بیٹھ رہے کہ وہ یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے جو کسی بھی حکومت کو یہاں بیٹھ کے حکومت چلاتے ہوئے فیصلے لینے ہیں. اب وہ قانون سازی میں جس طرح سعد صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے اس سے خود کو ڈسٹنس کیا. پھر وہ جو بڑے حکومتی فیصلے ہیں ان سے خود کو ڈسٹنس کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ووٹ دے کے، جو کہ انہوں نے ووٹ دینا تھا، ان کے پاس بھی کوئی آپشن تو نہیں تھا، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ دے کے اس کے بعد وہ جو تمام آئینی جو اچھے عہدے ہیں ان پہ نظر رکھ کے وہ لے کے 2 صوبوں میں حکومت بنا کے یہاں پر کابینہ میں
اپنی سیاست بچانے کے لیے نہ بیٹھ کر حکومت کے مزے لینے کے لیے جو وہ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ جو ڈی سی اے سی ڈی پی او ہمارے لگنے چاہیے، خاص طور پہ وہاں جہاں پر پنجاب میں ان کی پارلیمانی پریزنس ہے وہاں پر. تو پاکستان پیپلز پارٹی، بالکل سعد رسول صاحب نے یہ درست کہا کہ یہ ایک نورا کشتی ہے. کوئی نون لیگ کے لیے بڑی پریشانی نہیں ہے، یہ بجٹ منظور بھی کروائیں گے، یہ اس پہ مہر لگائیں گے، اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کو معلوم ہے، اچھا یہاں بھی یہ اپنی سیاست بچا رہے ہیں، یہ ملک کے لیے نہیں کر رہے. ملک کے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ کہ دیکھیں بجٹ ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں، چاہے پاکستان تحریک انصاف اس پہ سیاست کرے، پیپلز پارٹی سیاست کرے، نون لیگ سیاست کرے، جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، جہاں پر معیشت کا معاملہ ہے، وہاں پر آپ کو اپنی سیاست نہیں کرنی چاہیے، آپ کو سچ بتانا چاہیے. آپ نجکاری کے اس لیے خلاف ہیں، آپ پی آئی اے کے بیچنے کے لیے اس لیے خلاف ہیں کہ آپ نے وہاں پر ہزاروں بھرتیاں کرائی ہوئی ہیں اور وہ ناکارہ لوگ وہاں پر آپ نے بھر دی ہیں جن کو تنخواہ ایک عام آدمی کی جیب سے جاتی ہے. آپ نے دیگر اداروں کا یہ حشر نشر کر دیا ہے، سٹیل مل کے ساتھ کیا ہوا ہے، دیگر اداروں کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو آپ ابھی بھی یہ اپنی سیاست بچا رہے ہیں، یہ ملک کا نہیں سوچ رہے. جہاں تک بات ہے مذاکرات کی، اب دیکھیں آج آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ذاتی اختلافات کو پس پش ڈال کے آگے بڑھنا چاہیے، اور خود اپنے ذاتی اختلافات جو ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، ڈی پی او ڈی سی او، اس طرح کے معاملات میں بھی بجٹ جیسی چیز کو وہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے بات ہو رہی تھی جو ملک میں جاری مذاکراتی عمل جو شروع ہونا ہے، کب ہونا ہے، اس حوالے سے ابھی تک بڑی کنفیوژن ہے. ایک تو ملک کو اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی مذاکرات کی ضرورت ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ہونے ہیں، آج نہیں تو کل. جو جتنا مرضی انکار کر لے، جو جتنا مرضی کہہ لے کہ میں نے سیاست دانوں سے نہیں کرنے، اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی، ہمیں بھی ایک ایسا واقعی ایک ماحول بنانا چاہیے اس ڈسکشن میں بھی کہ اگر اس میں ہی آگے بڑھنے کا رستہ ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اس نے جب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ آپشن رکھی گئی سامنے، تو اس سے اگلے دن بانی پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو سماعت تھی اس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تو بات وہاں کریں گے جہاں پر طاقت ہے. پھر اس کے بعد یہ خبر آئی، بیرسٹر گور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہمیں یہ اختیار دے دیا ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ اس پہ لیڈ کریں اور وہ بات چیت کریں. پھر اس کے بعد خبر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سرکل سے ہی، نہیں جی مذاکرات جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ گارنٹر بنے. پھر یہ خبر آتی ہے، ایک دھڑا یہ کہتا ہے کہ نہیں جو مذاکرات ہیں وہ سیاستدانوں سے ہی ہونے چاہیے. اسی طرح نون لیگ کے اندر بھی ایک دھڑا ہے جو سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ادروائز یہ نہ ہو کہ سسٹم ہی لپیٹا جائے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ ان کو یہ جو چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف، جو اصل بات بھی ہے کہ کیا یہ بانی پی ٹی آئی کی سزائیں ختم کروا سکیں گے؟ کیا یہ پروسیکیوشن میں کوئی ایسا کردار ادا کر سکیں گے کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں، جو کارکن ہیں وہ رہا ہو جائیں؟ کیا یہ ان کا جو مبینہ چوری کیا ہوا جو مینڈیٹ ہے، جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں، ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں، کیا یہ ان کا مینڈیٹ واپس کرنے کے لیے دوبارہ عوام کے پاس جائیں گے؟ کیا دوبارہ انتخابات کرائیں گے؟ یہ نہیں کرائیں گے، یہ نہیں کرا سکتے. تو ایسے میں یہ مذاکراتی عمل اگر شروع ہو بھی جاتا ہے، جو کہ شروع ہونا چاہیے، وہ آگے بڑھتا دکھائی نہیں دے رہا. اس میں پھر سب کو، تمام فریقین کو، مقتدرہ ہو، اس میں حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہوں، اس میں اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جماعتیں، ان سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا جو مذاکرات کی بات ہے، اس میں بیانات کی حد تک. میں اگر عدیل سے ایک سوال پوچھ سکوں آپ کی اجازت سے، میں عدیل سے ایک سوال پوچھ سکوں. عدیل، یہ جو پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ والی بات ہوئی، آپ کورٹ کو بڑی عرصے کور بھی کرتے رہے ہیں، اسلام آباد میں آپ سب سے زیادہ انفارمیشن بھی رکھتے ہیں. کوئی اس طرح کی بھی ایفیکٹولی مسئلہ یہ لگ رہا ہے دور سے دیکھنے سے کہ دو فریقین جن کے درمیان، ایک یہ حکومت اور ایک پی ٹی آئی کے درمیان جو کانورسیشن ہونی ہے، یا اگر کوئی بھی مذاکرات ہونے ہیں، تو دونوں کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے. کوئی ایسا فریق ہونا ضروری ہے جو اس کو گارنٹی کرے کہ ہاں دونوں پارٹیز، عمران خان صاحب بھی اپنی بات سے نہیں واپس ہو جائیں گے اور حکومت بھی اپنی بات سے واپس نہیں ہو جائے گی، جو بھی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو. تو کیا آپ کے خیال میں اس کے اندر سپریم کورٹ کا بھی کوئی رول ہے، خاص طور پہ جب انہوں نے اس پہ تھوڑی سی بات بھی کی جو منظر عام پہ آئی؟
साथ साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद से इनिशिएटिव लिया। ये जज साहिबान ने जो मुल्क की जो सूरत हाल थी इसके पेश नज़र, और आपको याद होगा कि इससे पहले भी वो पीटीआई के साथ भी दीगर जो पॉलिटिशियंस जब वो अदालत में मुख्तलिफ केसेस में पेश होते हैं तो हमेशा, चाहे ये बैठे हुए जज साहिबान हो या इससे पहले वाले चीफ जस्टिस साहिबान हो, वो हमेशा से ये बात करते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि दोनों को एतबार नहीं है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि नून लीग भी नहीं ये चाहती कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, डायरेक्ट मुज़ाकरात हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो कहते हैं मुज़ाकरात करें लेकिन हमारे साथ बैठ के करें, हम बैठेंगे। वो नहीं चाहते कि ये डायरेक्ट हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उन्हें बिल्कुल दुरुस्त बात है, उन्हें ये ट्रस्ट नहीं है कि ये कोई किरदार अदा कर सकेंगे। क्या ये हमारी साथ इस वक्त जो कानूनी महाज पे जो बर्ताव हो रहा है, इसमें नून लीग के पास क्या ये अहलियत है कि वो हमें इसमें कोई रिलीफ दे सकें? वो बज़ाहिर है कि वो नहीं दे सकते। क्या दोबारा अवाम में जाने के हवाले से ये कोई डिसीजन लेने के कोई काबिल हैं? ये ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो दोनों तरफ जो है वो अदम एतमाद की फिजा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनका इनिशिएटिव जो है ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बहरहाल उन्होंने उनकी ये डोमेन नहीं है अगरचे, लेकिन इस मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए हर बड़े को इसमें किरदार अदा करना है, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने भी एक बड़े का किरदार अदा करते हुए ये बात की है। तो जो दीगर बड़े हैं उनको भी इस हवाले से देखना होगा, सोचना होगा। तमाम बड़े सियासी हों, मुक्तदरा में बैठे हुए, अदालतों में बैठे हुए हों, जब तमाम लोग थोड़ी थोड़ी कुर्बानी नहीं देंगे, कि कदम पीछे नहीं हटेंगे, ठंडे दिमाग से इस मुल्क के लिए आगे बढ़ने की बात नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक यही सूरत हाल अगले साल इसी दिन बैठ के हम बात कर रहे होंगे कि ये ग्रैंड डायलॉग कब शुरू होंगे, अगर शुरू हो गए तो कैसे कामयाब होंगे। दिल बराई साहब, जिसकी भी हुकूमत होती है, कोई ये नहीं चाहता कि जो अपोजिशन है वो डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में आ जाए, लेकिन वक्त होता है, वक्त तब्दील होता रहता है। आज वाले तब्दील हो जाते हैं, कल कोई और आ जाता है। जो आज वो बैठे हैं कि राब्ते ना हो, ये भी किसी दौर में राब्ते करते थे। वो आपको किस्सा याद ही होगा, वो एक बात चलती है, इल्ज़ाम लगता है कि डिग्गी में बैठ के कौन गया था, कौन आया। कई मामलात, कई चीज़ें सामने आती हैं। ये अब पता नहीं दुरुस्त है या गलत है, बातें तो कई सारी चलती रही हैं। और रहती बात कि ये बातें करना जो सियासतदान करते हैं कि हमें मुल्क की खातिर, मुआशी हालात को बेहतर बनाने की खातिर, आवाम को रोज़गार देने की खातिर सबको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हो जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो इस टाइम मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब मैदान में निकले और आगाज़ करें कि माजी की कोई बात दोहराई नहीं जाएगी, हमें आगे निकलना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह को आगे निकलना पड़ेगा और उनको सबको तस्लीम करना होगा कि फॉर्म 45 वाला मामला हो, 46 वाला मामला हो, 47 वाला मामला हो, इनको मद्देनजर रखते हुए जो गलतियां हैं उसको बेहतर बनाना चाहिए। इसी की तरफ तो मैं आ रहा हूँ कि ये चीज़ तो तस्लीम नहीं करते, यही चीज़ साहब मैं इसी की तरफ तो आ रहा हूँ कि यही चीज़ तो वो तस्लीम नहीं करते। कि मसला ये है कि एक साइड डिमांड कर रही है कि जिस मैंडेट पे आप बैठे हैं हुकूमत में, वो मैंडेट हमारा है, हमें वापस कर दें। और वो कहते हैं हम क्यों दें? पे बैठा हूँ, अगर मेरे से वो कहते हैं कि बाकी आप जो भी बात करने शायद वो ये कहते हैं, जो मुझे सुन के समझ आई, कि बाकी हम बहुत सी बातों के ऊपर शायद बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम अगर इस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे तो आपसे मुखातिब कैसे होंगे? अगर नून लीग की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी तो उनसे मुज़ाकरात क्यों होंगे? तो वो उस कुर्सी को नहीं छोड़ना चाह रहे। और इस बुनियादी बात के ऊपर अगर एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट नहीं हो सकता तो फिर कैसे ये मुज़ाकरात आगे चलेंगे? जो अगर एक दूसरे को जो उसका फंडामेंटल क्वेश्चन है कि मैं यहाँ से बात शुरू करना चाहता हूँ, अगर वो उसको मनोन तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तो फिर ये बात कैसे शुरू होगी? जिस वजह से इसके अंदर बड़ा ज़रूरी है कि शायद अदील की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं है पॉलिटिकल सेटलमेंट्स करना, लेकिन एक बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है। शायद सुप्रीम कोर्ट ना हो, कोई और हो, कोई पब्लिक प्रेशर हो, कोई इंस्टीट्यूशनल, हमें किसी तरीके से इसमें कुछ कॉन्फिडेंस ब्रीथ करना पड़ेगा कि दोनों साइड्स वाकई एक दूसरे की बात के ऊपर कायम रहेंगी और एक दूसरे को फना करने पे नहीं तुली हुई। ठीक है साथ मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, तो नाज़रीन हम बात करेंगे कल पंजाब तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री सरप्लस जो है बजट वो पेश किया गया है और हदाफ भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री सरप्लस बजट पेश किया गया है। तो वहीं वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान साहब ने बजट में तकरीर में कहा कि हुकूमती अखराजात में हम कमी ला रहे हैं, डिजिटल पंजाब का ख्वाब तेज़ी से शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। पंजाब में कई मुकामात पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी फराहम की जाएगी और जराइम की रोकथाम के लिए स्मार्ट सेफ सिटी प्रोग्राम के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। ऐसे में 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को मुफ्त सोलर पंजाब में और 5 मरले तक घर बनाने वालों को आसान कर्जे भी फराहम किए जाएंगे। हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगी, और मरियम साहिबा का पूरे माली साल का ये पहला बजट था, और क्या देख रहे हैं आप कि वाकई पंजाब हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया है? देखिए, बजट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को जहां बेशुमार मुआशी चैलेंजेस का सामना है, इस मौके पर जो है पहला ही बजट फ्री टैक्स दे देना, मैं कहता हूं टैक्स फ्री बजट ये एक बड़ी कामयाबी है इस हुकूमत की, और इस इतने ज़बरदस्त तरीके से बजट तैयार किया गया है। माजी में भी बजट में हम खामियां निकालते रहे, लेकिन बेशुमार गुज़श्ता चंद घंटों में भी अपोजिशन रहनुमाओं ने राब्ते किए, उनको कोई तनकीद के लिए कोई नुक्ता नहीं मिल रहा कि हम किस नुक्ते पर जो है वो सहारा लेकर इस बजट पर तनकीद करें, क्योंकि जब बहस होनी है कोई साफ ज़ाहिर कोई एविडेंस होगा तो पार्लियामेंट में बहस होगी, उनको कोई ऐसे नकायत नहीं मिल रहे। हाँ, जहाँ पर उन्होंने टैक्स फ्री बजट का ऐलान किया वहाँ पे उन्होंने तालीम, सेहत, स्पोर्ट्स, PND, लाइव स्टॉक, इरीगेशन, उसके साथ साथ आप देखें एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज और जेंडर, हर सेक्टर पे उन्होंने इतनी फोकियत दी कि देखने में तो मज़ा आता है कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया। और मुझे लगता है कि अगर जिस तरीके से बजट तैयार किया है इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन भी होगी तो ये बेहतरीन हुकूमत जो है वो कामयाब होगी। गवर्नेंस का सिस्टम इसने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। और फिर जिस तरीके से गुज़श्ता 100 दिनों में हमने देखा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक्टिव दिखाई दी और महंगाई को जिस हद तक उन्होंने कंट्रोल करने के लिए अहम किरदार अदा किया, महंगाई कंट्रोल की, जिसमें रोटी, डबल रोटी और दीगर मामलात को कंट्रोल किया, इस हद तक अगर देखें तो मैं समझता हूं कि ये डिलीवरी करने के लिए एक मिसाली बजट है। चंद एक चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं। देखें, पहली बार ये सरप्लस बजट मुझे देखने को मिला है जिसमें डायरेक्ट टैक्स की बजाय बल्कि नॉन टैक्स जिसे कहते हैं नॉन डायरेक्ट टैक्स में उसकी आमदन 53.6% जायद रखी गई है। और ये इसके साथ साथ अगर देखें तो 842 अरब रुपए का तरक्याती बजट जो है वो तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट जो है वो इस हुकूमत ने दिया है। फिर ज़राअत पर 26.60 अरब रुपए की जो है वो सब्सिडी देने का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्ट पर 24.30 अरब रुपए, मुफ्त अद्वियात जो है वो पहला प्रोजेक्ट शुरू किया। अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो आवाम जो सेहत के मसाइल हैं उनके हल हो जाएंगे। अगर मुझे आप एक आदमी देख कुछ अच्छे पॉइंट हैं वो मैं सामने रखना चाहूंगा जो बड़े अहम पॉइंट्स हैं। इसी तरह खुसूसी इक़दामात के लिए 100 अरब रुपए का बजट रखा गया। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो गरीब परवर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के लिए 130 अरब रुपए, पंजाब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 120 अरब रुपए, साफ सुथरा पंजाब नजर आएगा जिस तरीके से इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। लगभग अगर देखें तो 77 उनकी जानिब से इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसमें किसान कार्ड है, लाइव स्टॉक कार्ड है, ट्रैक्टर स्कीम का जो है वो ऐलान किया गया है। मरियम नवाज से जब मुलाकात हुई ना ऑफिसर से, तो मैंने ऑफिसर से पूछा कि क्या वो आपकी सुनती भी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि वो हमारी मुकम्मल बात सुनने के बाद नोट्स बनाती हैं और बड़े तहम्मुल से डायरेक्शन देती हैं कि ये लाइन लेनी है। और वो विजन वो ऑफिसर कहते हैं कि जो हम नवाज शरीफ साहब की मीटिंगों में अटेंड किया करते थे, जो हमें वहां से डायरेक्शन मिलती थी आवाम से लिंक करते हुए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके क्रेडिट में है जिससे कोई आप इनकार नहीं कर सकते, वो कहते हैं वो विजन हमें मरियम नवाज शरीफ में भी नजर आता है। फिर आगे आ जाइए, वज़ीर आला रोशन घराना प्रोग्राम के लिए 4 अरब रुपए, अपनी छत अपना घर के लिए 5 अरब रुपए, तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब रुपए, रमजान पैकेज के लिए 35 अरब रुपए। अब ये गरीबों के मसाइल हल होने, ये देख लें, इसमें कोई किसी का जाती मफाद मुझे फिलहाल नजर नहीं आया। म्यूनिसिपल कमेटियों के लिए खुसूसी ग्रांट 20 अरब रुपए, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए पैरा जो है इसमें 17 अरब रुपए,
سڑکوں کی بحالی و مرمت کے لیے 95.50 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے. مفت نصابی کتب کے لیے 8.5 ارب روپے, موسمیاتی تبدیلی کے لیے 22 ارب روپے, PKLI کیا کمال کا پروجیکٹ ہے, انڈورمنٹ فنڈ کے لیے 5 ارب روپے. اسی طرح کینسر ہاسپٹل بڑا زبردست اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. پنجاب میں ایئر ایمبولینس سروس 452 ملین روپے رکھے گئے ہیں. 20,000 الیکٹرک اور پیٹرول جو موٹر سائیکل وغیرہ کا آغاز کیا گیا. اقلیتوں کی بہبود کے لیے 2.5 ارب روپے کے فنڈ. وزیر اعلیٰ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 35 ارب, لائف سٹاک کارڈ کے لیے 2 ارب روپے. اگر یہ پروجیکٹ پر امپلیمنٹ ہو گیا, یہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے اور اس کو ہم رپورٹ بھی کریں گے, صحیح ہو یا غلط جو بھی ہے, تنقید برائے اسراء ہمارا کام ہے رپورٹ کرنا. دیکھیں اگر اس پر عمل درآمد ہو گیا, اگر اس پر عمل درآمد ہو گیا تو پھر حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو ڈاکومنٹ پبلش ہوا ہے یہ واقعی ایک مکمل تیاری اور ویژن کے ساتھ تیار کیا ہے. بالکل حسن صاحب, یہ تو وقت ہی بتائے گا. تو یہاں پر کریں گے ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. اور عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے بریک سے پہلے حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ پنجاب کا جو یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے مثالی بجٹ ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ واقعی مثالی بجٹ ہے اور اس سے جو ہے پنجاب کی عوام کی تقدیر جو ہے وہ بدل سکے گی؟ دیکھیں یہ تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے عوام کی تقدیر بدلتی ہے نہیں بدلتی. لیکن گزشتہ 2-3 روز میں 2 ایونٹ ہوئے. ایک وفاقی بجٹ آیا, ایک پنجاب کا بجٹ آیا. دیکھیں وفاقی بجٹ کے, وفاقی حکومت کے چیلنجز یقیناً ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اس نے کمانا ہوتا ہے اور صوبوں نے لگانا ہوتا ہے. لیکن ایک اوورال جسچر کیا گیا ہے, ایک اوورال جو ایک امپریشن ہے وہ کیا بنا ہے, وہ پنجاب کے بجٹ میں بڑا پازیٹیو بنا ہے. مثال کے طور پہ وفاقی بجٹ میں چاہے وہ سرکاری ملازم ہے, چاہے وہ نجی ادارے کا ملازم ہے, اس کی سیلریز پر جو میسو کٹس لگے ہیں ٹیکس کی صورت میں اور دیگر میئرز لیے گئے ہیں, چیزوں پہ امپیکٹ آئے گا. لیکن اس کے ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہیں. لیکن پنجاب کے بجٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ٹیکس نہیں بڑھا, نیا ٹیکس نہیں کوئی لگایا. تعلیم کے شعبے کے حوالے سے اس پہ خصوصی توجہ دی گئی ہے. جو توانائی کا شعبہ ہے, جو بجلی کا جو 100 یونٹ والے صارفین ہیں ان کو مفت سولر دینے کی بات کی گئی ہے. پھر جو آسان قرضے کسانوں کے حوالے سے, کسان کارڈ, جو سولر پہ ٹیوب ویل ہیں ان کے حوالے سے, 5 مرلے گھر بنانے والوں کو لون دینے کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو لیپ ٹاپ سکیم ہے دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ سٹی بن رہا ہے, ایئر ایمبولینس ہے, سیف سٹی پروگرام ہے. اس کے علاوہ وائی فائی کی سہولت کی بات ہو رہی ہے. تو ایک سٹریس کے ماحول میں ایک مایوس کن سی صورتحال جو ایک عام آدمی کے حوالے سے ہے, اس میں ایک ریلیف محسوس ہوتا ہے. اللہ کرے یہ جو تمام دعوے کیے گئے ہیں. پوائنٹ آ چکا ہے ساتھ صاحب جی, پنجاب حکومت کا ٹیکس فری بجٹ کتنا عوامی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جیسے کہ مطلب میرے دوست حسن نے کہا کہ یہ مثالی بجٹ ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ مریم نواز صاحبہ ہر شخص کی مکمل بات سنتی ہیں, ہر بیوروکریٹ کی, پھر تحمل کے ساتھ وہ ایک فیصلے کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کے طول و عرض میں ہر شخص اس بات کا گواہ ہے کہ مکمل بات سن کے تحمل سے فیصلے کر لینے اور مثالی کام کر لینے والی مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ لیکن سب سے بڑی بات چیز یہ ہے جو شاید جس پہ کوئی جب میں بات کر رہا تھا شاید کچھ جسٹس آ رہے تھے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے بجٹ کے بعد جو میں نے یہ بات اس پر زور دیا کہ کتاب چھپ گئی, بجٹ آ گیا, بڑے بڑے دعوے کر دیے گئے اور جو چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں یہ واقعی اچھے منصوبے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے امپلیمنٹیشن. سرسر کو سباب کیا اگر خان کی حکومت ہوتی اور میں اس میں فیڈرل کی بات کرے گا. بالکل بالکل, جو پروگرام کا وقت بھی ہے جو وہ ختم ہو چکا ہے ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.